डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज का लेक्चर बाकायदा शुरू करने से पहले मैं बच्चों के कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दूँ। बच्चों का क्वेश्चन है कि मैं किस बुक से पढ़ा रही हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इंट्रोडक्शन का टॉपिक 1 लेक्चर ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने ना सिर्फ बुक बताई है बल्कि मैंने इसका पेपर पैटर्न भी बताया है और पेपर सॉल्व करने का तरीका भी बताया है। इसलिए आप जो है वो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। आज का हमारा टॉपिक है मलाइका। मलाइका फ़रिश्तों को कहते हैं। फ़रिश्तों पर ईमान रखना इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से एक है। डियर स्टूडेंट्स, मलाइका का लफ्ज़ जमा है और इसका वाहिद है मलिक और इसके मायने हैं कासिद के। मलाइका के लिए रसूल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। हम मलाइका का इस्तिलाही मफ़हूम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अल्लाह ताला की वो नूरी और गैर मरई मखलूक नज़र ना आने वाली, जो कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के बताए हुए काम सरअंजाम देती है। डियर स्टूडेंट्स, हदीस के मुताबिक इनकी तख्लीक नूर से की गई है। ना इनकी सूरत मर्द व औरत से मुशाबियत रखती है, लेकिन ये अल्लाह के हुक्म से किसी भी इंसानी शक्ल में आ सकते हैं। जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे तो अक्सर इंसानी शक्ल में आते थे। फ़रिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है क्योंकि ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में तीसरा अकीदा है। गो कि हमने फ़रिश्तों को देखा नहीं है, लेकिन हम इन पर ईमान रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ़रिश्तों की तादाद कितनी है इसका इल्म हमें नहीं है। फ़रिश्तों की सही तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही है। जब हज़रत आदम को तख्लीक किया गया, उनसे पहले फ़रिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी। यहाँ मैं कुछ फ़रिश्तों के नाम और उनके काम आपके साथ बयान करूँगी। सबसे पहले फ़रिश्ते जो हैं वो हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनका ज़िक्र मैं यहाँ करूँगी। हमने रसालत के टॉपिक में वही का टॉपिक भी पढ़ा था और उसमें इनका ज़िक्र हमने किया था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो फ़रिश्ते हैं जो कि वही लेकर आते थे। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी पैगंबर और रसूल भेजे, उन पर वही लाने की ज़िम्मेदारी जो थी वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से वही लेकर आया करते थे। यहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताती चलूँ। हम अगर इंसान देखें तो हमारे नज़दीक सबसे तेज़ रफ़्तार अगर कोई चीज़ है तो वो है बिजली, यानी कि लाइट की रफ़्तार बहुत तेज़ होती है, लेकिन फ़रिश्तों की रफ़्तार इससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ है और इनमें सबसे ज़्यादा तेज़ रफ़्तार जो है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो फ़रिश्ते हैं जिनके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने वही लाने की ज़िम्मेदारी दी थी। उसके बाद दूसरे फ़रिश्ते हैं यहाँ पे जिनका ज़िक्र मैं करूँगी, वो हैं हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने बारिश और रिज़्क़ का इंतज़ाम जो है वो इनकी ज़िम्मेदारी है तमाम मखलूक को देना। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो इंसानों का फ़रिश्तों का ताल्लुक़ जो है ना वो सारी ज़िंदगी का और ज़िंदगी के बाद का भी है। इंसान में रूह डालने से लेकर रूह निकालने तक, कब्र में सवालात करने तक और उसके बाद जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला होने तक, हर जगह ये फ़रिश्तों का इंसानों के साथ ताल्लुक़ है। उसके बाद हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मैं करूँगी। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने सूर फूंकना लगाया है। जब रोज़े क़यामत होगा
اس سے پہلے سور پھونکا جائے گا جو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ پھونکیں گے۔ کہتے ہیں کہ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ پھونکیں گے تو دنیا میں تمام جاندار ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور جب دوسری بار پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی عدالت لگے گی میدان عرفات میں، اور تمام لوگ اس دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور پھر فیصلے ہوں گے جزا اور سزا کے۔ اس کے بعد اگلے فرشتے کا ذکر میں کروں گی، وہ ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ روح قبض کرتے ہیں۔ یہ جتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کی جو روح جسم سے نکالی جاتی ہے، وہ روح جو ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں۔ موت کے فرشتے انہیں کہا جاتا ہے، بلکہ روح قبض کرنا کہا جاتا ہے کہ روح قبض کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم دیکھیں تو اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد کی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی جو یہاں پہ گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف، میں اکثر جملہ بولتی ہوں کہ ہم لوگ جینے کے لیے جیتے ہیں، ہم لوگ مرنے کے لیے نہیں جیتے۔ اینڈ موت ہے، سب سے آخر جو ہے وہ موت ہے، اور موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کا جن کا ذکر کروں گی، کرامن کاتبین، جو کہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین کا مطلب ہے معزز لکھنے والے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہمارے دائیں کندھے پر ایک فرشتہ موجود ہے اور ایک بائیں کندھے پر موجود ہے۔ جو دائیں کندھے پر لکھتے ہیں وہ ہمارے نیک اعمال لکھتے ہیں، اور جو بائیں کندھے پہ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم جو لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہ سب جو ہے یہ فرشتے کرامن کاتبین جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ روز قیامت جب انسان کے اعمال نامے انہیں دکھائے جائیں گے نا، تو وہ یہ ہرگز نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم نے نہیں کیا۔ جیسا کہ اگر دنیا میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن اس دن جو آخرت کا دن ہوگا، اس دن تو ہم کسی چیز سے انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اس دن تو ہمارے سامنے ایک فلم چل پڑے گی، ایک جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح کی ویڈیو چل پڑے گی۔ آپ جس لمحے جو کام کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے اپنے اعمال میں اور بولتے ہوئے اپنے الفاظ کو یہ سوچ سمجھ کے بولا کریں کہ یہ تمام الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں جو کہ آپ کو سنائے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے منکر نکیر۔ منکر نکیر جو فرشتے ہیں وہ ہیں قبر میں حساب لینے والے۔ جب انسان میں سے روح نکل جاتی ہے، اس کا جسم رہ جاتا ہے، تو ہم غسل دے کے اس کی تدفین کر دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تدفین کر دی جاتی ہے۔ ہمارے لیے تو وہ شخص مر چکا ہوتا ہے، لیکن وہ شخص جو جیسے ہی اسے ہم قبر میں لٹاتے ہیں تو اس میں روح واپس آ جاتی ہے، اور پھر اس سے حساب کتاب جو ہے وہ قبر کے فرشتے لیتے ہیں، وہ ہیں منکر نکیر۔ منکر نکیر پھر پوچھتے ہیں جو 3 سوال کہ تمہارا رب کون ہے، تم کون ہو۔ اچھا، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے یہ جب سوال پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تو ہم بہت آرام سے بتا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ، اور ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کس کی امت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہمیں دنیا میں تو آتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا قبر میں یہ سوالات کے جوابات ہمیں تب آئیں گے جب ہمارے اعمال نیک ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے اور گناہ کم ہوں گے، تب ہم ان تینوں سوالات کا جواب دے سکتے ہیں۔ رضوان کہتے ہیں جنت کے فرشتے کو۔ جنت کا فرشتہ جو ہے اس کا نام ہے رضوان، اور اس کے بعد دوزخ کا فرشتہ، اس کا نام ہے ملک۔ یہ دوزخ کا فرشتہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کا جو فرشتہ بنایا ہے، تو لوگ جہنمی جب پکاریں گے، فریادیں کریں گے، تو یہ جو ہیں فرشتے، انہیں ترس نہیں آئے گا جہنمیوں پر، کیونکہ ہم سب نے، اللہ نے ہمیں موقع بھی دیا ہوا ہے، اور ہم سب کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ تم دنیا میں اپنے اعمال جو ہے نا وہ اچھے کر لو، اور ان سب کا تمہیں جواب دینا ہے۔ یہ آپ لوگ ایگزامس دیتے ہیں نا، تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کا کون سا کویسچن پیپر میں آئے گا۔
یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہماری امتحان گاہ ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام کویسچن بتا دیے ہیں کہ یہ آپ کے پیپر میں آنے، اس کے مطابق تم زندگی گزار لو اور اس کے مطابق آپ کو کا رزلٹ آ جائے گا مرنے کے بعد، جب ہمیں بتا دیا جائے گا کہ ہم جنتی ہیں یا ہم دوزخی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں پرہیزگاری اور پاک دامنی دے، اور ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم اپنے رب کو پسند آ جائیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے گا اور اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے، ہم سب کے نیک اعمال کو قبول کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔